بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلے جنگ کی صورتحال، جو لڑائی لگی ہوئی ہے خطے میں مشرق وسطیٰ میں ایران، امریکہ اور اسرائیل کے بیچ میں، اس میں پہلے میں بتاتا ہوں کہ ایران نے کیا کیا، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اسرائیل اور امریکہ نے کیا کیا۔ ایران نے 2-3 بڑے ٹارگٹ مزید اچیو کیے ہیں۔ نمبر 1 تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ کنفرمیشن بھی آ گئی خبر کی کہ سعودی عرب کے شہر ریاض میں دارالحکومت ہے، وہاں پہ ایران نے اٹیک کیا امریکن ایمبیسی کے اوپر اور کامیاب حملہ کیا، اس میں امریکہ کا کافی نقصان ہوا۔ اس کے بعد سعودی عرب میں یہ CIA کا آفس ہے جہاں سے CIA آپریٹ کرتی ہے، اور یہاں سے وہ اپنی کمیونیکیشن، اپنی انٹیلیجنس، اس کی شیئرنگ، یہ بہت سارا کام یہاں سے کرتے ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی حملہ کیا ایران نے اور کامیاب حملہ کیا ہے، اور یہ تو سعودی عرب کے اندر 2 بڑے ٹارگٹ اچیو کیے۔ اس کے علاوہ ایک جو ریڈار ہے امریکہ کا اس ریجن میں، اس کے بارے میں خبر آ رہی ہے کوئی $1 ارب سے زیادہ قیمت کا وہ ریڈار ہے، اور وہ پورے ریجن میں آگاہ کرتا ہے امریکہ کو اور امریکہ کے اتحادیوں کو کہ کس قسم کا حملہ کہاں سے لانچ ہونے والا ہے۔ اس کو بھی ایران نے جزوی طور پہ تباہ کر دیا ہے، لہذا وہ اب فنکشنل نہیں ہے۔ UAE کے اندر یعنی دبئی میں کانسلیٹ ہے امریکہ کی، اس کے اوپر ایران نے ایک ڈرون کے ساتھ اٹیک کیا ہے، اور اس کی بلڈنگ کے اندر بھی تباہی ہوئی ہے، وہاں پہ آگ بھڑک اٹھی ہے اور لوگ وہاں سے فوٹیج بنا کے ڈال رہے تھے۔ تو اسرائیل کے اوپر لگاتار حملے ایران کے چل رہے ہیں، وہ ایک کے بعد ایک ویو مارتا ہے، اور میزائلوں کی بارش انہوں نے کی ہوئی ہے۔ وہ روزانہ سینکڑوں میزائل اور ڈرونز جو ہے وہ اسرائیل بھیجنا نہیں بھولتا۔ اسرائیل کے وہ شہر جن کے بارے میں ہمیشہ سے کہا جاتا تھا کہ آئرن ڈوم لگا ہوا ہے، امریکن پیٹریاٹ سسٹم کام کر رہا ہے، تو اسرائیل کے اوپر کوئی بھی حملہ کامیاب نہیں ہو سکتا، تو وہ کامیابی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ لوگ ویڈیو بناتے ہیں کیونکہ امریکہ کے اور اسرائیل کے دفاعی نظام کو تھکا کر رکھ دیا ایران نے۔ یہ انہوں نے کیسے کیا، اس کے اوپر ہم نے ایک الگ ویلاگ کرنا ہے۔ میں ایک ویلاگ کر رہا ہوں کہ ایران نے اپنا پورا کا پورا میزائلز کا سٹرکچر کیوں بنایا، ایران نے ایئر فورس کیوں نہیں تیار کی، ایران نے باقی محاذوں کے اوپر اتنا کام کیوں نہیں کیا، اس نے میزائلوں پہ، ڈرونز پہ، ان چیزوں پہ توجہ کیوں دی، اور اس کی حکمت عملی کیوں کامیاب ہے، اس کے پیچھے بڑے بڑے ہیروز کون تھے جنہوں نے ایران کے لیے یہ کام کیا، جو ایران کے لیے ہیروز ہیں۔ اس پہ ایک الگ ویلاگ کریں گے، بڑی تفصیلات ہم اکٹھی کر رہے ہیں، آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب اسرائیل کے اوپر لگاتار حملے ہو رہے ہیں۔ اسرائیل کی جو اہم ترین بلڈنگز ہیں، ان کے جو سرکاری دفاتر ہیں، وہ سارے خالی ہیں، اور ان کو ایران ایک ایک کر کے تباہ کر رہا ہے، اور یہ انفراسٹرکچر کا ایک بہت بڑا نقصان ہے جو اسرائیل کو ہونے جا رہا ہے۔ اسرائیل کی بہت ساری ایسی سائٹس جہاں انہوں نے بہت انویسٹمنٹ کی ہے، ان کو بھی ایران تباہ کر رہا ہے، جبکہ روکنے کا خرچہ بہت زیادہ ہے۔ ایران کے میزائل کو جب روکا جاتا ہے تو اس کا خرچہ بہت زیادہ ہے، ایران کے ڈرون کو جب روکا جاتا ہے تو اس کا خرچہ بہت زیادہ ہے۔ اسرائیلی شہریوں کی حالت اس وقت یہ ہے کہ وہ بنکرز کے اندر چلے گئے ہیں، تہہ خانوں کے اندر ان کو بھجوا دیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنے پرائیویٹ بنائے ہوئے تھے، وہ وہاں چلے گئے، کچھ جو سرکار نے بنائے ہوئے ہیں بہت بڑے بڑے بنکرز، وہ وہاں چلے گئے ہیں تہہ خانوں میں۔ اب وہ وہاں پہ ذہنی مریض بننا شروع ہو گئے ہیں۔ وہاں سے اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ لوگ اکتا گئے ہیں جنگ سے، جس طرح کے دھماکے ہو رہے ہیں، اور جیسی تباہی کی خبریں ان بنکرز کے اندر پہنچ رہی ہیں، یعنی اگر باہر تباہی نہ ہو رہی ہوتی اور اسرائیل کامیابی کے ساتھ تمام میزائلوں کو اور ڈرونز کو روک رہا ہوتا، امریکہ اس کی مدد کر رہا ہوتا، تو صورتحال کچھ اور ہوتی۔ دیکھیں نا، اب امریکی اس خطے سے جان بچا کر بھاگ رہے ہیں۔ 10,000 امریکی خلیجی ممالک سے اور اسرائیل سے نکل کر واپس جا چکے ہیں اب تک کی اطلاع کے مطابق، اور جو فلائٹ دستیاب ہوتی ہے، جیسے بھی ملتی ہے، امریکنز وہاں سے فوراً نکلتے ہیں، اور یہ امریکہ کی سرکاری پالیسی ہے کہ نکلو یہاں سے جانے بچا کے۔ تو اسرائیلی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے تو ان کو لڑنے کے لیے بلایا تھا، وہ اپنی جانیں بچا کے وہاں سے نکل رہے ہیں، اور ہم یہاں پہ بنکرز کے اندر، زمین کے اندر نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب خطرہ اور خوف بڑھتا جا رہا ہے اسرائیل کے لیے، جبکہ ایران نے ابھی تک اپنے وہ ہتھیار استعمال نہیں کیے جو ان کے بہت خطرناک ہتھیار کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایران کی وزارت دفاع کا ایک سٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی تک اپنے جدید ترین ہتھیار استعمال نہیں کیے، ہم جنگ کے آغاز پر اپنے تمام جدید ہتھیاروں اور آلات کو استعمال کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ یہ جناب کہا انہوں نے۔ ایک اور بڑا خطرہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہاں پہ ایٹمی لڑائی نہ ہو جائے، کیونکہ امریکی تجزیہ کار بہت خوفناک سچویشن بتا رہے ہیں امریکہ کے حوالے سے۔ تو پہلے ہم بات کر رہے تھے جو اسرائیلی عوام ہے، جن لوگوں کو گھسا دیا ہے نیچے بنکرز کے اندر، وہ ذہنی مریض بن رہے ہیں، تناؤ کا شکار ہو رہے ہیں، اور ایک فوبیا کا شکار ہو رہے ہیں، جبکہ ایران کے شہری سڑکوں پہ ہیں اور وہ شہادت کی تمنا لے کر آگے۔ کیونکہ سب سے بڑا ایران کا جو نمبر 1 شہری تھا وہ آیت اللہ خامنئی تھے، انہوں نے شہادت کو گلے لگا لیا جانتے بوجھتے ہوئے، اور یہ ویسٹرن میڈیا نے رپورٹ کیا کہ ان کے پاس یہ آپشن تھا کہ وہ اپنی جان بچا سکتے تھے۔ لیکن میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا تھا کہ خامنئی یہ جانتے تھے کہ اب ان کی زندگی سے زیادہ ان کی شہادت ایران کے کام آئے گی، تو وہ شہید ہو گئے۔ اب ایران کے اندر ہر بندہ شہید ہونا چاہتا ہے۔ اور دوسرا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، 167 بچیاں 12 سال تک کی عمر کی، یہ 7 سال سے 12 سال تک کی عمر کی بچیاں ہیں۔ والی بال کی 3 ٹیمیں خواتین کی، وہ بھی شہید ہو گئیں حملے کے پہلے ہی دن۔ 40 کے قریب خواتین تھیں، لڑکیاں تھیں۔ تو یہ بہت بڑے پیمانے پر تباہی پھیلی ہے۔ ابھی بھی 60 بچیاں اسپتالوں میں داخل ہیں، جن میں بہت ساروں کی جان خطرے میں ہے۔
اس قسم کا واقعہ اگر دنیا میں کہیں بھی ہوتا یا کوئی بھی کر دیتا تو دنیا کی نمبر 1 ٹاپ خبر بنتا اور سالوں تک اس کو ڈسکس کیا جاتا. 167 چھوٹی بچیاں ایران نے ایک ساتھ دفنائی ہیں. اتنا بڑا وار کرائم آج تک ہم نے جو تاریخ ہے دستیاب تاریخ اس کے اندر یہاں نہیں سنا ہم نے, جو جدید دنیا کے اندر ابھی امریکہ نے اور اسرائیل نے کر دیا ہے. اس کے بعد ایرانیوں کا سوچنے کا طریقہ ہی بدل گیا. وہ رجیم چینج آپریشن, وہ حکومت کی مخالفت, وہ ساری چیزیں چلی گئیں. لوگوں نے کہا ہم آپس میں لڑتے رہے, جو مرضی کرتے رہے, ہمارے دشمن وہ ہیں جنہوں نے ہماری بچیاں مار دیں. اس سے ایک بہت بڑی تبدیلی آئی اور یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے. اور جو خامنائی شہید نے کیا اس کے بعد تو صورتحال بالکل ہی ایک طرفہ ہو گئی ہے. اب وہاں پہ لوگ موت سے ڈرتے نہیں ہیں. اسرائیل کے لیے یہ پرابلم ہے, ان کے شہری جو ہیں وہ فوبیا کا شکار ہو رہے ہیں, امریکن خطے سے اپنی جانیں بچا کر بھاگ رہے ہیں. دوسری طرف ایران کے اوپر لگاتار اٹیکس ہو رہے ہیں, بار بار امریکن اٹیک کر رہے ہیں. اور جو سپریم لیڈر کا انتخاب کرنے والی کمیٹی تھی, اس نے جس بلڈنگ میں اکٹھے ہو کر یہ انتخاب کرنا تھا, اس بلڈنگ کے اوپر اٹیک کیا گیا. نقصانات کے بارے میں وہی تفصیلات نہیں آئی, لیکن یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہاں کئی لوگ شہید ہوئے ہیں. لیکن ابھی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کنفرمیشن اس کی آ جائے گی, لیکن بہت سارے میڈیا نے اس کو رپورٹ کر بھی دیا ہے اور تقریباً کنفرم ہو گیا ہے کہ نئے سپریم لیڈر منتخب ہو گئے ہیں ایران کے. عبوری لیڈر تھے, اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک آئے تھے. تو جو نئے سپریم لیڈر منتخب ہوئے ہیں وہ آیت اللہ خامنائی کے صاحبزادے منتخب ہوئے ہیں. ان کا نام ہے جی مجتبی خامنائی. اب ان کے بارے میں 4 چیزیں میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں, پھر تفصیل سے ہم بعد میں بات کرتے رہیں گے. 56 سال ان کی عمر ہے. یہ آیت اللہ خامنائی کے دوسرے بڑے بیٹے ہیں اور پاسداران انقلاب سے ان کا بہت گہرا تعلق ہے. اور یہ اپنے والد کی طرح ان کے جو عقائد ہیں وہ اسی طرح کے ہیں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ان کے بیوی اور بچوں کے بارے میں ابھی کنفرمیشن نہیں آ رہی. کچھ اطلاعات یہ ہے کہ ان کی اہلیہ زہرا حداد اور ان کے بچے شاید اس حملے میں شہید ہو گئے جہاں پہ آیت اللہ خامنائی شہید ہوئے تھے. ابھی اس کے بارے میں پوری طرح سے کنفرمیشن نہیں ہے, یہ آنے والے دن میں آپ کو پتہ چل جائیں گی. اب امریکہ اور اسرائیل حملہ تو کر رہے ہیں ایران کے اوپر, لیکن ان کے لیے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ سائٹس کدھر ہیں جہاں پہ یہ میزائل پڑے ہوئے ہیں یا تیار ہو رہے ہیں. ایران نے بہت بڑے پیمانے پر میزائل تیار کر کے چھپائے ہوئے ہیں, کسی کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے. ایران کے پاس جو لانچرز ہیں وہ موویبل ہیں, یعنی وہ وہیکل کے اوپر موو کرتے ہیں کہ کبھی کسی علاقے سے لانچ کرتے ہیں, کبھی کسی علاقے سے لانچ کرتے ہیں, کبھی کسی اور ایریا سے جا کے لانچ کر دیتے ہیں. تو جس ایریا سے لانچ ہوتا ہے وہ ایریا تو آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے, لیکن وہ ایریا وہاں سے بہت دور ہوتا ہے یا کسی دوسرے مقام پہ ہوتا ہے جہاں پہ ایکچولی یہ میزائل بنائے جا رہے ہیں یا سٹور کیے ہیں. تو امریکہ ان سائٹس کو ڈھونڈ نہیں پا رہا, اور اگر ڈھونڈ بھی لے تو وہ زمین کے اندر 500 میٹر تک گہرائی میں ہے. امریکہ کی جو میکسیمم کیپیسٹی ہے, جو دنیا کے بہترین دستیاب بم ہے جنہیں اگر ڈراپ کیا جائے تو وہ زمین کی گہرائی تک جا کے حملہ کر سکتے ہیں, وہ 200-300 میٹر ہے. یہ 500 میٹر یا اس سے زیادہ گہرائی کے اندر پہاڑوں کے سینے چیڑ کے انہوں نے بہت بڑی بڑی سرنگیں بنا کے ان کے اندر پوری میزائل سٹی بنائی ہوئی ہے, اور روزانہ کی بنیاد پہ اپنے ڈرونز تیار کر رہے ہیں. اب بلومبرگ نے اس کے اوپر ایک رپورٹ لکھی ہے, یہ رپورٹ بڑی خوفناک ہے. امریکنز جو ہے نا وہ ماہرین بھی اب اس کے اوپر بات کرنا شروع ہو گئے ہیں. پہلے رپورٹ پہ بات کرتے ہیں پھر ماہرین پہ چلتے ہیں. بلومبرگ کی رپورٹ جو ہے وہ منظر کشی کر رہی ہے, اور وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ جنگ ہتھیاروں کی قیمت اور تعداد کا کھیل بن گئی ہے آہستہ آہستہ. ایرانی ڈرون $20,000 میں تیار ہوتا ہے, اور اسے روکنے والا جو پیٹریاٹ دفاعی میزائل کا نظام ہے وہ $4 ملین کا آتا ہے. یعنی $20,000 کا ایک ڈرون روکنے کے لیے آپ $40 لاکھ کا ایک میزائل استعمال کریں, اور بعض اوقات وہ ایک میزائل سے بچ جائے تو دوسرا اور تیسرا استعمال کریں. تو یہ تو ایک پاگل پن ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بچہ کنکر مار رہا ہے اور دوسرا بچہ ان کنکروں کو سونے کی بالز کے ساتھ روک رہا ہے. تو نقصان کس کا ہوگا اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ایران اگر 20,000 ڈرون بھیجتا ہے اس لڑائی کے بیچ میں, تو اس کو روکنے کے لیے کم سے کم $80 ارب لگیں گے. یہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. $1 ارب کے لیے ملک جو ہے نا وہ ترستے ہیں. $80 ارب لگ سکتے ہیں اگر ہر ڈرون کو ایک میزائل سے روکا جائے تو, اور 20,000 ڈرون صرف اگر ایران بھیجتا ہے. اور جو اطلاعات آ رہی ہے ان کے مطابق ایران کے پاس 80,000 تیار ڈرونز موجود ہیں. یہ بہت بڑی تعداد ہے, اور وہ روزانہ کی بنیاد پہ 500 ڈرونز بناتا ہے, اور وہ میزائل جو تیار کرتا ہے. ایرانی صحافیوں نے دعویٰ کیا کہ ایران روزانہ کی بنیاد پہ اتنے میزائل تیار کرتا ہے جتنے کوئی اور نہیں کر سکتا. اس کے اوپر میں ایک الگ سے ویلاگ کروں گا پورا. اب یہ عسکری اعتبار سے, مالی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے ایران پوری طرح سے تھکا رہا ہے پوری دنیا کو. جس طرح انہوں نے آبنائے ہرمز کو بند کیا ہے, اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کلا بازیاں آئیں گی, ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا کیا. لیکن صرف چائنا کے جہاز گزر رہے ہیں, چائنا کے بحری جہاز تیل لے کر گزر رہے ہیں. ایران نے صرف ان کو چھوٹ دی ہے اور کسی کو وہ نہیں جانے دے رہا آبنائے ہرمز میں سے, اور وہاں سے انہوں نے سپلائی مکمل طور پہ بند کی ہوئی ہے. 7 جہازوں کو انہوں نے نشانہ بنایا, جبکہ امریکن اپنی جان بچاتے پھر رہے ہیں. تو ایران اگر صرف $40 کروڑ کے, یعنی $0.5 ارب کے
ईरान अगर ड्रोन भेजे ना तो $80 अरब लगते हैं सिर्फ उन ड्रोन्स को रोकने के लिए, और बहुत सारे मिसाइल्स ऐसे हैं जिनको रोकने की सलाहियत है ही नहीं अमेरिका के पास, और एक उन्हें यह भी नहीं पता कि ये मिसाइल आ कहां से रहे हैं, ये बन कहां पे रहे हैं। ईरान ने बहुत सारे एरियाज में बहुत सारी साइट्स तैयार की हैं, इन पे फिर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। अब अमरीकी माहिरीन ये कह रहे हैं कि खित्ते के अंदर अमेरिका की जितनी भी बेसेस हैं वो तकरीबन सारी तबाह हुई हैं, और चाइना और रशिया सैटेलाइट्स के जरिए से ईरान को मदद फराहम कर रहे हैं और एग्जैक्ट लोकेशंस बता रहे हैं, और वो इंटेलिजेंस दे रहे हैं ईरान को अपनी सैटेलाइट्स की मदद से, और ईरान उनसे फायदा उठाते हुए अमरीकी बेसिस की तबाही फेर रहा है, और तकरीबन तमाम अमरीकी बेसिस तबाह हुई हैं, ये एतराफ किया। दूसरी जानिब जो ईरानी वजारत दिफा के अलावा ईरानी जनरल इब्राहिम जब्बारी के मुताबिक तेल की कीमत अभी $80 से ऊपर गई है, $85 तक चली गई है आलमी मंडी में। उन्होंने कहा जी हम आबनाए हरमज को बंद रखेंगे और यह कीमत $200 फी बैरल तक भी जाएगी। दुश्मन हमारे मराकज को निशाना बनाएगा तो हम दुश्मन के मुआशी मराकज को निशाना बनाएंगे। साथ में उन्होंने तुर्की को पैगाम दिया कि दुश्मन की मदद मत करना वरना पछताना पड़ेगा। आज हमारी बारी है तो कल आपके लिए भी यही हालात पैदा हो सकते हैं। तो तुर्की को भी उन्होंने खबरदार किया। नाज़रीन, मैंने आपको एक चीनी प्रोफेसर के बारे में बताया था और उनकी पेशन गोइयां बहुत दुरुस्त साबित होती हैं, और जो चीनी प्रोफेसर हैं प्रोफेसर जियांग, उन्होंने 2-3 चीजें कही थी 2024 में, और 3 पेशन गोइयां उन्होंने कही थी, उनमें से 2 दुरुस्त साबित हो गई और तीसरी दुरुस्त साबित होने की तरफ जा रही है। उन्होंने एक कहा था कि 2024 के नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर जरूर हमला करेगा, और तीसरा उन्होंने कहा था कि ईरान जंग जीत जाएगा और अमेरिका जंग हार जाएगा, और उसके बाद ग्लोबल ऑर्डर हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा, यानी अमेरिका उस तरह से सुपर पावर कंसिडर नहीं होगा। ये उन्होंने प्रेडिक्शन की थी। उनकी 3 में से 2 दुरुस्त साबित हो गई हैं। उनका इंटरव्यू हो रहा था अमेरिकन मीडिया पे, तो उन्होंने कहा जी मैं अपनी बात पे खड़ा हूं, इस लड़ाई में अमेरिका ईरान को शिकस्त नहीं दे सकता। यही बात इमरान खान ने भी समझाई थी कि इससे किसी का भी फायदा नहीं होगा। जब भी आप ये लड़ाई करेंगे, ये एडवेंचर करेंगे, ये अमेरिका समेत पूरे खित्ते को भारी पड़ेगा और पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बात इमरान खान ने भी समझाई थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की खोपड़ी में ये घुसी नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कलाबाजियां खाना शुरू हो गए। नया स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि ईरान में हर चीज तबाह हो चुकी है, ना फिजाइया है, ना बहरिया है, ना फिजाई दिफाई निजाम है। भाई ये चीजें तो ईरान के पास पहले भी कोई नहीं थी। कोई बहुत बड़ी बहरिया उनके पास तो ऐसा नहीं थी, जितनी है वो है, और फिजाइया ईरान ने कभी उस तरह से बनाई नहीं अपनी। फिजाई दिफाई निजाम जो है वो खुद तो वो बना नहीं सकता, तो ईरान के पास जो था वो तो है, उसके मिसाइल भी हैं, उसके ड्रोन्स भी हैं, और उसके पास जितनी यूरेनियम है वो भी उसके पास अभी मौजूद है। आप तो कुछ नहीं ले सके उनसे। डोनाल्ड ट्रंप अब फेस सेविंग कर रहे हैं और रोला डाल रहे हैं, मैं जीत गया, मैं मार देता, मैंने तबाह कर दिया। अब ये इस तरह की हिकमत अमली है जो इससे पहले भी इन्होंने किया था। ट्रंप बीच बीच में ईरानी क़यादत की तारीफ भी करते हैं। वो ये कहते हैं जनाब कुछ लोग बहुत अच्छे हैं ईरान के अंदर, उनसे बातचीत भी हो सकती है। तो डोनाल्ड ट्रंप रास्ता भी खोलना चाहता है। रजा पहलवी के साथ बहुत बुरी हुई। ये वो टिश्यू पेपर है जिनको इस्तेमाल कर लिया जाता है फिर फेंक दिया जाता है, जैसे शहबाज शरीफ है, जैसे आसिम मुनीर है, जैसे माजी के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हुए हैं। ज़ियाउल हक एक टिश्यू पेपर था अमेरिका का, वो इस्तेमाल हुआ, उससे पहले भी इस्तेमाल होते रहे, उसके बाद में भी इस्तेमाल होते रहे, आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो रजा पहलवी के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने उसका पत्ता साफ कर दिया। वो बेचारा दिन रात अमेरिका की तारीफें कर रहा था। वो 3 अमेरिकन फौजी जो हैं वो मारे गए, तो वो कह रहा था जी मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, और बड़े बड़े ईरान के अंदर वाकयात हुए उस पर वो नहीं बोला। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि पहलवी अच्छा बंदा है, लेकिन इनका इक़्तिदार भी यहाँ पे छीना गया था, मगर इस वक्त ईरान के अंदर से ही किसी का इक़्तिदार संभालना मुनासिब होगा। यानी पहलवी को फारिग कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। 24 घंटों में डोनाल्ड ट्रंप के 2 तरह के स्टेटमेंट आए। एक स्टेटमेंट आया डोनाल्ड ट्रंप का, मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, मैं बातचीत करना चाहता हूं ईरान से, और फिर ईरान ने इनकार कर दिया और चिट्टा जवाब दिया कि हम वाशिंगटन से बातचीत नहीं करेंगे, अब जंग हम खत्म करेंगे तो होगी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को काफी शर्मिंदा किया गया अमेरिका में। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा स्टेटमेंट दे दिया जी मुझे मुज़ाकरात का कहा जा रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं इट्स टू लेट, कि अब बहुत ताखीर हो गई, अब मैं नहीं जंग रोकूंगा। तो आप अंदाजा करें कि डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त क्या सूरत हाल है। हवाइयां उड़ी हुई हैं और समझ नहीं आ रही कि दाएं जाएं या बाएं जाएं, और चीजें उनके कंट्रोल से बाहर निकल रही हैं। एक और चीज नाज़रीन मैं डोनाल्ड ट्रंप की आपके साथ शेयर करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इफेक्टिव इमीडिएटली आई हैव ऑर्डर्ड द यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन DFC to provide at a very reasonable price political risk insurance and guarantees for the financial security of all maritime trade, especially energy traveling through the Gulf. This will be available to all shipping lines. If necessary, the United States Navy will begin escorting tanks through the Strait of Hormuz as soon as possible. No matter what, the United States will ensure the free flow of energy to the world. The United States economic and military might is the greatest on earth. More actions to come
थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। अच्छा, गौर करें कि डोनाल्ड ट्रंप थक गया, इस ट्वीट में दिखाई दे रहा है। उसने कहा जी मैं कह रहा हूं कि इनको फौरी तौर पे इंश्योरेंस दी जाए, और ये मैंने अहकाम जारी कर दिए हैं फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वालों को, जो यहाँ पे तेल की सप्लाई करने वाली कंपनियां उनको, और ये भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका की जो नेवी है वो एस्कॉर्ट करेगी, यानी वो हिफाजत के अंदर तहवील में लेकर चलेगी इन टैंकर्स को गल्फ में निकालने के लिए, आबनाए हरमज से निकालने के लिए। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। उनकी नेवी अपनी जान बचाती फिर रही है, उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि ड्रोन से कैसे बचना है, तो मिसाइल से कैसे बचना है। वो टैंकर्स को क्या एस्कॉर्ट करेंगे? यानी आप टैंकर्स को तो वहां से तब निकालेंगे ना जब आपकी नेवी खुद मैदान में आएगी। आपके अपने दिफाई तजियाकार कह रहे हैं कि जितने भी आपके अड्डे हैं उनको तबाह कर दिया ईरान ने, और अब वहां पे टैंकर्स को आप कह रहे हैं कि निकलो यहां से, हम आपको इंश्योरेंस देंगे। लोग कभी भी, कंपनियां नहीं निकलेंगी, ये पैसे वाले लोग कभी भी रिस्क नहीं लेते। और डोनाल्ड ट्रंप फौज के जरिए से वहां से निकालेगा पानी में से, तो ईरान बैठ के हैप्पी बर्थडे टू यू तो नहीं कहेगा। उसने ये जखीरा इसलिए रखा हुआ है कि मैंने बंद कर दिया, बंद मतलब बंद, अब मैं यहां से नहीं गुजरने दूंगा। तो वो तो अमेरिकन शिप जो ईरान की रेंज से बाहर जा रहे थे, अगर आप उनको वापस लेकर आएंगे तो ईरान दोबारा उनके ऊपर अटैक करेगा, और ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ईरान का झाका खुल गया, वो अब मारेगा। नाज़रीन, एक खतरा और पैदा हो गया, और वो खतरा है कि खुदा न खास्ता कोई ये मामला न्यूक्लियर वॉर की तरफ तो नहीं जा सकता। इसमें रशिया ने एक वार्निंग जारी की है। दूसरा, देखिए, ईरान में अब तक ईरान को रोक के रखा हुआ था एटमी तजर्बे से आयतुल्लाह खामनाई शहीद ने। उनकी शहादत के बाद अमेरिका में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब आपने ये रुकावट दूर कर दी है। ईरान के पास अफसूदा यूरेनियम मौजूद है, और अगर वो कोशिश करता है तो वो एटमी तजर्बा कर सकता है। उसके बाद ताकत का तवाज़ुन जो है वो किसी और तरफ चला जाएगा। फिर तो आप ईरान के साथ वो नहीं कर सकेंगे, फिर इसराइल की भी हवा निकल जाएगी और अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा, और सारे ममालिक ईरान को किसी और एंगल से देखना शुरू हो जाएंगे। तो क्या ईरान ऐसा कर सकता है? अब कुछ इत्तलात आ रही है कि इसका काफी इम्कान है, और अमेरिका को इस बात का डर है, और इसराइल को भी, कि ईरान एटमी तजर्बा कर सकता है। दूसरी खबर एक ये आई है कि इसराइल ने ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है नतंज, उसके ऊपर अटैक किया है और वहां पे जुज़वी तौर पे नुकसान पहुंचाया। ईरान ने फौरी तौर पे IAEA को बताया, ये बैनुल अक़वामी एजेंसी है जो एटॉमिक एसेट्स के बारे में सारी मालूमात आपको इनको देनी होती हैं, तो उनको फौरन आगाह किया कि इससे ताबकारी फैल सकती है। और साथ ही साथ जो है वो रशिया ने भी खबरदार किया कि बूशहर न्यूक्लियर के हवाले से मॉस्को यानी रूस ने भी खबरदार किया है कि अगर ताबकारी फैली तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और ये एटमी हमले से मिलती जुलती कार्रवाई भी हो सकती है। तो नाज़रीन, ये जंग ना ऐसे खतरात की तरफ बढ़ रही है जिससे पूरा रीजन मुतासर हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को लाकर वहां खड़ा कर दिया जहां से अब दुनिया ना आगे बढ़ती है ना पीछे हटती है। अमेरिका को शिकस्त तस्लीम करनी पड़ेगी, इसी के अंदर सबकी जीत होगी। और अगर अमेरिका जीतने की जिद करता है यहाँ पे कि हर हाल में हमने यहाँ से जीत कर निकलना है, तो ईरान के पास तो और कुछ भी नहीं है। वो तो कहते हैं हम तो डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे। वो तो इस फार्मूले पे आ गया। ये तो तुर्की के वजीर खारजा ने भी कह दिया कि ईरान अब स्टेट ऑफ माइंड में आ गया है कि वो ये कहता है कि हम अगर गए तो फिर सब गए, वो सबको लेके डूब जाएगा। लिहाजा अब अमेरिका के पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं है। क्या ईरान ये रास्ता देगा? ये सवालात हैं, हम इन पे बात करते रहेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।